حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک باغ کے کنارے سے گزر رہے تھے کہ ایک جوان شخص نے انہیں سیب کھانے کے لیے باغ میں دعوت دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام باغ میں داخل ہوئے اور باغ کی عظمت، وسعت اور نعمتوں کو دیکھ کر حیرت میں ڈوب گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس جوان سے پوچھا کہ تم نے اس باغ کو کیسے حاصل کیا؟ وہ جوان کہنے لگا کہ جس وقت میرے والد کا انتقال ہوا میرے پاس کوئی بھی چیز نہیں تھی۔ میرے والد ایک نیکوکار انسان تھے اور اہل بخشش تھے۔ جس وقت وہ دنیا سے جانے لگے انہوں نے مجھ سے کہا، بیٹا میں تمہارے لیے دنیا کے مال میں سے کچھ زیادہ چھوڑ کر نہیں جا رہا ہوں، لیکن میرے پاس خدائے بزرگ ہے کہ میں اس کی امید اور کرم پر تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ میرے والد کا انتقال ہو گیا اور ان سے مجھے سونے کے 5 سکے ارث میں ملے۔ میں ان 5 سکوں کو لے کر بازار میں گیا۔ بازار میں نے ایک دولت مند شخص کو دیکھا کہ جس نے ایک فقیر آدمی سے ایک باغ کو خریدا ہوا تھا، لیکن اس باغ کا چشمہ خشک ہو گیا تھا اور دولت مند شخص چاہتا تھا کہ اس باغ کو دوبارہ اس فقیر آدمی کو واپس کر دے، لیکن اس فقیر کے پاس کچھ بھی نہ تھا کہ جس سے وہ اس باغ کو خریدے۔ دولت مند شخص نے باغ کو 20 سکے میں خریدا تھا، لیکن اب اسے 5 سکے میں بیچ رہا تھا، لیکن فقیر کے پاس وہ 5 سکے بھی نہیں تھے۔ میں آگے بڑھا اور میں نے 5 سکے دیے اور باغ کو خرید لیا اور اس فقیر شخص کی آبرو کو حفظ کیا۔ لوگوں نے میرا بہت مذاق اڑایا اور کہنے لگے کہ جس باغ کا چشمہ خشک ہو گیا ہو وہ بیابان ہے۔ جب میں باغ میں پہنچا تو میں نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور خدا سے دعا کی کہ خدایا تو اپنے فضل سے مجھے بے نیاز کر دے۔ اگلے دن صبح جب میں باغ میں آیا تو میں نے دیکھا کہ باغ کے بیچ میں جو بڑا سا پتھر تھا وہ اپنی جگہ سے ہٹ گیا ہے اور اس کے نیچے سے چشمہ پھوٹ رہا ہے۔ یہ خبر پورے شہر میں پھیل گئی اور اس دولت مند شخص تک پہنچ گئی۔ وہ دوبارہ 100 سکے میں آ کر باغ کو مجھ سے خرید کر لے گیا۔ میں نے باغ کو اسے 100 سکے میں بیچ دیا۔ کچھ دنوں بعد وہ پتھر دوبارہ اپنی جگہ پر آ گیا اور چشمہ بند ہو گیا، اور اب دوبارہ وہ دولت مند شخص مجبور ہو گیا کہ باغ کو مجھے 10 سکے کے عوض بیچ دے۔ میں نے 10 سکے سے اس باغ کو خرید لیا۔ اب میرے پاس 90 سکے باقی بچے تھے۔ میرے آس پاس کے باغ والے مجھے درویش سمجھ رہے تھے اور انہوں نے اپنے خشک باغوں کو میرے ہاتھ بیچ دیا۔ میں نے خدا کے لطف کو اس نیک کام میں دیکھا اور تمام باغوں کو خدا کی امید پر خرید لیا۔ کچھ دنوں بعد دوبارہ چشمہ ابلنے لگا۔ یہ تمام باغ خدا کی جانب سے لطف ہے کہ جو میں نے اپنے والد کے چھوڑے ہوئے 5 سکوں سے خریدے، کیونکہ میرے والد مرتے وقت خدا پر توکل اور یقین رکھتے تھے۔ ندا آئی، اے موسیٰ، بیابان میں جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بیابان میں جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ہے جس نے صحرا کی ریت میں خود کو چھپایا ہوا ہے اور صرف اس کا چہرہ باہر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سے اس کام کی وجہ کو پوچھتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ میرے والد اس شہر کے ثروت مند ترین شخص تھے۔ ان کی موت کے وقت میں رونے لگا۔ انہوں نے میری گردن پر ایک مکہ مارا اور کہا، میرے جیسے دولت مند شخص کا بچہ رو نہیں سکتا۔ اگر خدا تجھے کوئی بھی چیز نہ دے پھر بھی تمہارے باپ کے پاس اس قدر ہے کہ تمہاری 10 نسلیں بیٹھ کر کھا سکتی ہیں۔
ابھی سال نہیں گزرا تھا کہ میری تمام دولت برباد ہو گئی، اور تقریباً 2 سال ہیں کہ میرے پاس اپنے جسم کو چھپانے کے لیے لباس بھی نہیں ہے، اور طلبکاروں کے خوف سے خود کو یہاں پر چھپایا ہوا ہے۔ رات کی تاریکی میں حیوانات کی طرح باہر آتا ہوں اور شکار کرتا ہوں، اور دن کے وقت اپنے بدن کو سردی سے بچانے کے لیے خود کو بیابان کی ریت میں چھپا دیتا ہوں۔ دوبارہ ندا آئی، اے موسیٰ! اس جوان کا اتنا بڑا اور خوبصورت باغ میری نعمت ہے اس کے والد کے لیے کہ جو نیک کام کرتا تھا اور میری خاطر فقراء میں بخشش کرتا تھا، اور موت کے وقت اسے صرف میرے امید اور کرم پر بھروسہ تھا۔ اور اس شخص کو جو دیکھ رہے ہو، یہ اس کی سزا ہے کہ جو اپنی دولت کو نہیں بخشتے ہیں، فقیروں کے حصوں کو نہیں دیتے ہیں، اس امید پر کہ ان کے مرنے کے بعد ان کی اولاد دولت سے بے نیاز رہے گی۔ اس باغ کے جوان صاحب سے کہنا کہ تمہارے والد نے میرے ساتھ معاملہ کیا تھا، اور میں وہ ہوں کہ جب اپنے کسی بندے کے ساتھ تجارت نہیں کرتا ہوں تو اسے رہا کر دیتا ہوں، اور اگر تجارت کرتا ہوں تو وہ چاہے یا نہ چاہے اس کو اپنی نعمتوں میں غرق کر دیتا ہوں، اور جو چیز میں اسے عطا کرتا ہوں اگر وہ اس کو بخش دے پھر بھی میری نعمتوں اور رحمتوں کے سیلاب کو خود سے دور نہیں کر سکتا۔ اور اس جوان سے کہو کہ اب کبھی بھی کسی کی دولت پر تکیہ نہ کرے، توبہ کرے اور یقین رکھے کہ میرے علاوہ کوئی بھی اسے بخش نہیں سکتا، اور میرے علاوہ کوئی نہیں ہے جو اس سے لے سکتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ جان لے کہ اگر اس نے توبہ نہیں کی تو ایسی ہوا کو بھیجوں گا جو اس کے جسم کے کنارے سے ریت کو ہٹا دے گی اور یہ سردی سے مر جائے گا۔